دیوبندی فرقہ ایک باطل فرقہ ہے جو اپنے عقائد باطلہ کی ترویج و اشاعت کے لیے نہایت ہی بے شرمی کے ساتھ جھوٹ اور مکر و فریب سے کام لیتے ہیں اور بڑی چالاکی سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دیوبندی اپنے علماء کو علماء حق، علماء دیوبند، اہل سنت والجماعت کے صحیح مصداق اور احناف کے سچے ترجمان، اہل سنت و جماعت کے حقیقی مصداق، احناف کا سچا ترجمان، علماء حق، علماء دیوبند یہ جملہ بار بار کہہ کر اپنے باطل مذہب دین دیوبندیت کو لوگوں کے دماغ میں اہل حق کی جماعت بتا کر اور بنا کر ڈالنے کی پوری بلکہ جی توڑ کوششیں کرتے ہیں، مگر بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی۔ ناظرین کرام، دیوبندی مذہب کے مولوی اور مفتی کہلانے والے لوگ دیکھیے کیسے مکاری کر کے لوگوں سے حقیقت چھپانے کی مجرمانہ حرکت کرتے ہیں اور کیسے اپنی رسول دشمنی اور مولوی پرستی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے کتاب جس کا نام ہے فتاوی قاسمیہ، جلد اول، صفحہ نمبر 505 پر ایک سوال ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ اللہ کے نور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے سارا جہاں پیدا ہوا، کیا اس طرح کی بات کہنا درست ہے؟ اس کے جواب میں دیوبندیوں کے مفتی جناب شبیر احمد قاسمی صاحب لکھتے ہیں، سوال نامہ میں درج شدہ شکل کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ ناظرین، اس فتویٰ کو پڑھنے یا سننے کے بعد لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہی نا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ساری دنیا کو پیدا فرمایا، تو جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ لوگ تو ایسا ہی سمجھیں گے نا، کیونکہ دیوبندیوں کے مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے کہ یہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، یعنی یہ بات درست ہے بھی یا نہیں، اس کو اس دیوبندی مفتی نے مشکوک بنا کر لوگوں کے اس عقیدے پر حملہ کر کے اسے کمزور کرنے کی پوری کوشش کی ہے کہ حضور نور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام و مفتیان اسلام بد مذہبوں، دیوبندیوں، وہابیوں کی کتابوں کو پڑھنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ کچھ کا کچھ جو من میں آتا ہے وہ لکھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، دیوبندیوں کے اس مفتی جناب شبیر احمد قاسمی صاحب نے سراسر غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کیسے۔ یہ دیکھیے جناب اشرف علی تھانوی صاحب، جن کو دیوبندی اپنا حکیم الامت کہتے ہیں، ان کی کتاب جس کا نام ہے نشر الطیب، اس کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر دیوبندیوں کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی صاحب نے جو پہلی روایت لکھی ہے اسے آپ پڑھیے اور سنیے۔ لکھتے ہیں کہ عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے یعنی ساری چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ آپ نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب اشیاء سے پہلے یعنی ساری چیزوں سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے، غور سے دیکھیے، تیرے نبی کا نور اپنے نور سے، اس کے بعد جو کچھ لکھا ہے قوسین میں بریکٹ میں وہ اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے ہے، لیکن بریکٹ کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو کیا لکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا، پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں اللہ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، اور نہ بہشت تھی، اور نہ دوزخ تھا، اور نہ فرشتہ تھا، اور نہ آسمان تھا، اور نہ زمین تھی، اور نہ سورج تھا، اور نہ چاند تھا، اور نہ جن تھا، اور نہ انسان تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے، کس نور کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے 4 حصے کیے، اور ایک حصہ سے قلم پیدا کیا، اور دوسرے سے لوح، اور تیسرے سے عرش۔ آگے طویل حدیث ہے، تو دیکھ لیا ناظرین آپ نے۔ دیوبندی مذہب کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب میں اسی حدیث شریف کو، جس کو دیوبندیوں کے مفتی جناب شبیر احمد قاسمی صاحب نے صحیح روایت سے ثابت ہونے کا انکار کیا، اسی حدیث شریف کو لکھ کر، بلکہ اپنی کتاب کی شروعات اور اس کی پہلی روایت ہی میں اسی حدیث شریف کو نقل کر کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے دیگر چیزوں کو پیدا فرمایا۔ مگر دیوبندیوں کے مفتی اس حدیث شریف کو صحیح روایت سے ثابت نہیں مان رہے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے کا انکار کرنا دین دیوبندیت کے علامتی عقائد میں سے ہے۔ لیکن ناظرین، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیوبندی کسی کو نور سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ علماء دیوبند کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے
کہ اگرچہ یہ دشمنان اسلام و ایمان دیوبندی علماء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں، مگر اپنے مولویوں کو سراپا نور اور پورا نور ضرور مانتے ہیں، بلکہ کتابوں میں لکھ کر اسے دنیا بھر میں پھیلاتے بھی ہیں۔ جیسے یہ دیکھیے کتاب فتاوی دارالعلوم دیوبند وقف جلد اول صفحہ نمبر 212 پر دیوبندیوں کے مفتی جناب عمران دیوبندی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور مجسم نہیں تھے۔ یہ تو ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے نور ہونے کا انہوں نے انکار کر دیا، مگر اپنے مولویوں کے بارے میں دیوبندی کیا لکھتے ہیں یہ بھی اب ملاحظہ کر لیجئے۔ یہ دیکھیے کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید، حصہ اول صفحہ نمبر 62 پر عاشق الہی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں کہ سر تاپا نور نواز مولانا رشید احمد۔ دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور مجسم نہیں ہیں، مگر رشید احمد گنگوہی سراپا نور ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ آپ کا ضمیر آپ کو دیوبندی مذہب پر نعوذ باللہ پڑھنے کہے، یہ دوسری کتاب بھی دیکھ لیجئے۔ اس کتاب کا نام ہے اکابر کا مقام تواضع اور صفحہ نمبر ہے 168۔ اس پر سلیم اللہ خان دیوبندی صاحب لکھتے ہیں یہ شخص یعنی مولانا سہارنپوری پورا نور ہے۔ ناظرین، اب پڑھیے نعوذ باللہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان دیوبندیوں کی عداوت اور اپنے مولویوں سے محبت کا اندازہ کرنا اب آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں رہا، اور نہ ہی اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دیوبندی اہل حق ہیں یا اہل باطل۔ غور کریں کہ دیوبندی مذہب کے علماء کس ڈھٹائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں، مگر اپنے بد مذہب اور بد عقیدہ بلکہ کفر کے خوگر مولویوں کو سر تاپا یعنی سر سے لے کر پیر تک نور قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو سے آپ کو دیوبندی مذہب کی اس حقیقت کا پتہ چلا ہے جس کا اب تک آپ کو علم نہیں تھا، تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں، اور آپ اپنے دوست احباب عزیز رشتہ دار کے ایمان و عقیدے کی حفاظت دیوبندی فتنہ سے کر سکیں۔ اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے برائے مہربانی اپنے واٹس ایپ گروپ میں اس ویڈیو کو یا اس کے علاوہ اور بھی دوسری جگہ ضرور شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہمارے اس چینل کا پتہ چلے اور وہ لوگ ہم سے جڑ سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔